اور یہی بات آئی ہے فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو سرکشی کی روش اختیار کرے گا اور حیات دنیاوی کو ترجیح دے گا، بس فیصلہ کچھ بات ہی ہے، ترجیح کس کی ہے؟ آپ کی ویلیوز معین ہو جانی چاہیے۔ دنیا بری نہیں ہے لیکن آخرت کی کاسٹ پر نہیں۔ آخرت کے ساتھ سوکھی روٹی مل جائے بہت بڑی نعمت، اچھا کھانے کو دے دے اللہ۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کوئی بات نہیں، رحمانیت نہیں ہے اسلام میں، لیکن اپنے فرائض کو ادا کر اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے بعد اب اگر کر سکتے ہو کرو۔ یہاں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ حضور نے فرمایا وہ جو 7 انسان ہے کہ جن پر اللہ تعالیٰ خاص جن پر سایہ فرمائے گا، عرش کے سائے میں جگہ دے گا، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ انسان کہ جس کا دل اٹکا رہتا ہے مسجد ہی میں، آتا ہے دھندے کے لیے، کاروبار کے لیے، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ میں یہاں کی شے نہیں ہوں، مجبوری ہے۔ اور اس کو بھی سمجھ لیجئے کہ یہ کس دور کی بات ہے؟ جبکہ اللہ کا دین قائم ہو چکا ہو۔ اب نیکی کا سب سے بڑا مظہر مسجد کے ساتھ معلق ہو جانا ہے۔ اگر اللہ کا دین قائم نہیں ہے تو اب ایمان کا سب سے بڑا مظہر اس جد و جہد، اس جہاد کے ساتھ معلق ہو جانا ہے۔ جو وقت اور جو لمحہ بھی اس کے سوا صرف ہو رہا ہے وہ گویا مجبوراً ہو، بالمکرہ بالاکراہ، کیا کریں مجبوری۔ اس سے زائد اگر ایلوکیشن آف ٹائم، ایلوکیشن آف انرجیز، اگر اس میں یہ نسبت و تناسب الٹی ہو گئی تو فلاح اور فوز ہاتھ سے پھسل جائیں گے۔ یہ ہدایت ہر وقت گویا کہ پھسلنے والی شے ہے، اس کو تھام کر رکھنا آسان کام نہیں۔ چوتھا اور آخری جوڑا، اور اس کے ساتھ میری زندگی کا ایک اہم واقعہ وابستہ ہے۔ 1951 کی بات ہے، اسلامی جمعیت طلبہ کا سالانہ اجتماع تھا۔ میں لاہور کا ناظم منتخب کیا گیا تھا اسی سال۔ سالانہ اجتماع کے موقع پر خرم جہاں مراد صاحب جو اب جماعت اسلامی کے نمایاں لوگوں میں سے ہیں، نائب وبراء میں سے ہیں، وہ ہمارے ساتھی تھے جمعیت میں۔ میں نے تو کبھی یہ ذوق و شوق پالا نہیں، آٹوگراف بک کبھی میرے پاس رہی نہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنی آٹوگراف بک میرے سامنے رکھی، اس پہ کچھ لکھ دیجیے۔ 1951 کی بات ہے، آج سے 45 برس کی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں جو میں نے لکھا تھا وہ میرے لوح قلب پر آج تک لکھا ہوا ہے، اور بہت طویل عرصے تک بعد میں بھی وہ ذکر کرتے رہے، اور نہ معلوم کتنے لوگوں کو انہوں نے میرا وہ آٹوگراف دکھایا۔ میں نے اس وقت لکھا تھا کہ کبھی کبھی میرا دل ان لوگوں کے تصور سے کانپ اٹھتا ہے جو کبھی تحریک اسلامی کے اولین صفوں میں تھے اور پھر اسی نسبت سے اس سے دور چلے گئے۔ میں خود الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ کے بعد اب اس دعا کا سہارا لیتا ہوں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اسی کا مشورہ میں اپنے بہترین دوستوں کو دیتا ہوں۔ یہ 1951 کی میری تحریر ہے، آج سے 45 برس قبل، نومبر 1951 تھا جس میں کہ وہ جمعیت طلبہ کا جلسہ۔ بس یہی میرا آج کا آخری جوڑا ہے آپ کے لیے۔ ہرگز نہ سمجھیے گا کہ یہ کوئی ہماری یافت ہے، ہم نے خود تلاش کیا ہے، ہم نے خود پایا ہے۔ میں تو علی وجہ البصیرت جانتا ہوں، اللہ نے نہ معلوم کہاں کہاں سے موڑ کر مجھے اس اوپر ڈالا، نہ معلوم کہاں ہوتے کیا کر رہے ہوتے۔ اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، رخ موڑ دیتا ہے، کدھر جا رہے ہیں؟ یا ابراہیم لہذا خلقت ام لہذا امرت۔ ابراہیم ابن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ تھے، شکار کھیل رہے تھے، کہیں سے آواز سنائی دی ہے، کسی حاطف غیبی کی یا ان کی اپنی روح کی کوئی پکار قلب کی گہرائیوں سے نکلی ہے، اے ابراہیم کیا اس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے؟ کیا اس کا تمہیں حکم ہوا تھا؟ یا ابراہیم لہذا خلقت ام لہذا امرت۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس کو بھی ہدایت دی ہے جان لے اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس نے چن لیا ہے، فخر کیجئے، وہ اجتباکم، اس کی نگاہ کرم نے چنا ہے آپ کو، اس کا فضل خداوندی آپ کے ساتھ شامل حال ہوا، ان فضلہ کان علیک کبیرا، ورنہ کتنے موڑ زندگی میں آتے ہیں، ذرا سا قدم ادھر سے ادھر ہو گیا ہوتا تو نہ معلوم انسان کہاں سے کہاں پہنچا ہوتا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، کل شکر کل حمد کل ثنا اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ قرآن مجید میں یہ الفاظ آئے ہیں اہل جنت کے ترانہ حمد کے طور پر کہ جب وہ جنت میں داخل ہوں گے تو شکر ادا کریں گے، کیونکہ ہدایت جو ہے اس کے بہت سے مراحل ہیں، ہدایت ابتدائی بھی ہے، ہدایت تکمیلی بھی ہے، ہدایت راستے کا دکھا دینا بھی ہے، ہدایت راستے کا سمجھا دینا بھی ہے، اور ہدایت منزل تک پہنچا دینا بھی ہے۔ اس وقت وہ ترانہ حمد ہوگا اس اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں یہاں پہنچایا، ہم ہرگز نہ پہنچ پاتے اگر اللہ نہ پہنچاتا۔
کوئی عجب نہ ہو، کوئی فخر نہ ہو، کوئی اپنی کسی اللہ نے صلاحیت اگر دی ہے تو اس کے اوپر کوئی تکبر نہ ہو. جو کچھ ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے، اس نے پہنچایا ہے. اور اس کے بعد بھی ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. پچھلے دنوں میں نے خطبات جمعہ کے اندر آپ کو یاد ہوگا بلعام بن باعورہ کے موضوع پر کئی خطبے دیے تھے اور پاکستان کے حالات کو پھر اسی سے مستنبط کیا تھا. الذی آتیناہ آیاتنا، ایک ایسا شخص جسے ہم نے اپنی آیات عطا کر دی تھی. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ. ہم چاہتے تو اسے اور ترفع عطا کرتے، اور بلندی عطا کرتے، اور آگے کے مراحل کی طرف رہنمائی ہوتی، لیکن وہ بدبخت زمین کی طرف دھستا چلا گیا. زمینی خواہش. اور جہاں تک روایات کا تعلق ہے، ایک لغزش. ڈرتے رہنا چاہیے، کانپتے رہنا چاہیے. حدیث موجود ہے کہ ایسے بھی ہوتے ہیں لوگ نیکی سے، زہد سے، تقویٰ سے، عبادت گزاری سے یہاں تک پہنچ جاتے ہیں کہ ان کے اور جنت کے درمیان بس بارش بھر کا فاصلہ رہ جاتا ہے، اور اس کے بعد تباہی آتی ہے اور جہنم میں پہنچ. اسی کا عکس یہ ہے کہ کسی بھی انسان سے یہ نہ سمجھیے کہ آپ برتر ہیں، بہتر ہیں. کیا پتا اس کا انجام کیا ہو اور آپ کا انجام کیا ہو. اللہ اس کو ہدایت دے، کہیں سے کہیں پہنچا دے. اسی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک شخص اپنے کفر میں اور معصیت میں بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، بڑھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک بارش کا فاصلہ رہتا ہے، اور پھر زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. تو اس انقلاب معکوس سے اللہ ہمیں بچائے. اور اس کا طریقہ یہی ہے کہ ہرگز نہ سمجھا جائے کہ کوئی ہمارا کمال ہے، کوئی ہماری صفات ہیں، کوئی ہماری خوبیاں ہیں. جو کچھ ہے اللہ کی دین ہے، عطا ہے، اس پر شکر ادا کیجئے، اس کو مضبوطی سے تھام کر رکھنے کی کوشش کیجئے. آخرت کو دنیا پر ترجیح دیجئے. اپنے بس میں جو کچھ ہے کر گزریے، لیکن اس سے زائد اپنی ذمہ داری مت سمجھیے. ہوتا ہے ہو، نہ ہوتا ہو نہ. ہم مکلف نہیں، لیکن اس پر مکلف ہے کہ اپنا تن من دھن لگا.